عرب کے اندر گئے اور انہوں نے جا کر یوں کہا، ارے عربوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ قرآن تمہارے یہاں نازل ہوا، نبی تمہارے یہاں آئے، اور تم حکومت میں رہ رہے ہو ترکی کی؟ یہ تو تمہارے لیے غیرت کی بات ہے۔ حکومت تمہاری ہونی چاہیے، خلافت تمہاری ہونی چاہیے۔ میری بات کو بہت غور سے سمجھیے گا، آج ہم بھی اسی کا شکار ہیں۔ میں تبصرہ کروں گا معاشرے پر، ابھی نہیں، پہلے میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں۔ عربوں کے دل میں یہ ذہن آیا، وہ خیال آیا کہ بات تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، حکومت تو ہماری ہونی چاہیے تھی۔ ادھر ایک یہودی ترکی پہنچتا ہے اور وہ ترکوں سے کہتا ہے کہ تمہاری ترکی زبان تو ختم ہو گئی، تم نے یہاں بھی عربی جاری کر رکھی ہے۔ تو اب ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ارے ہماری تو زبان ہی ختم ہو گئی، عربی زبان نے بالکل گرفت کر لی ہے۔ تو اب دو تحریکیں وجود میں آئیں۔ ادھر عرب لیگ کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے، عرب لیگ، کہ اب ہم ترکی کا ساتھ نہیں دیں گے، اب ہم ترکی سے الگ حکومت قائم کریں گے۔ ادھر ترکی کے اندر مصطفیٰ کمال پاشا جیسا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے فوراً یوں کہا، ہماری ترکی زبان ختم ہو رہی ہے، آج کے بعد کوئی اذان عربی زبان میں نہیں پڑھی جائے گی، آج کے بعد کوئی نماز میں عربی کے اندر قرات نہیں ہوگی، قرآن نہیں پڑھا جائے گا، ترکی زبان میں پڑھا جائے گا۔ اور وہ جو سب کے سب ایک امیر کے تابع تھے، ایک خلیفہ کے تابع تھے، اور وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار مسلمانوں کی تھی، اتفاق تھا، اتحاد تھا، صلیبی اپنے اس مشن میں کامیاب ہو گئے۔ اور پھر وہ اتنے کامیاب ہو گئے، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ آج ہمارے سامنے وہ خلافت عثمانیہ 52 ملکوں کی شکل میں، 52 ٹکڑوں کی شکل میں دنیا میں موجود ہے۔ ایک نہیں ٹکڑے کی، یہ 52 ٹکڑے کی ہے۔ اور آج وہ 52 کے 52 ٹکڑے کسی بھی ایک مسئلے میں ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب چاہتا ہے امریکہ ان کو پیٹ لیتا ہے، جب چاہتا ہے یہودی ان کو پیٹ لیتے ہیں، اور ان کے درمیان میں ہمیشہ اختلاف ہی اختلاف رہتا ہے۔ کتنی بدترین چیز ہے اختلاف، کتنی خطرناک چیز ہے اتفاق اور اتحاد کو چھوڑنا۔ آج مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں، 52 ملک ہوتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے، کھل کر مذمت نہیں کر سکتے۔ پہلے پوچھتے ہیں امریکہ سے کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ حالات یہ سوچیے آپ، جب اتفاق تھا، اتحاد تھا، ایک امیر کے نیچے سب کے سب تھے، تو آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی، سلطان عماد الدین زنگی، یہ تینوں سلطان ایسے گزرے ہیں، آپ ان کی تاریخ پڑھیے کہ صہیونیوں نے 1000 بار کوشش کی کہ ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن آپس کے اتفاق اور اتحاد نے ہمیشہ صہیونیوں کو شکست دی۔ اور یہ عجیب بات ہے، یہ تینوں کے تینوں بادشاہ غلام خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، کوئی بڑی برادری کے ثبوت نہیں تھے، غلام خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پڑھیے،
سلطان نور الدین زنگی کے حالات پڑھیے، سلطان عماد الدین زنگی کے حالات پڑھیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کبھی یہ صہیونیوں کے سامنے دبے نہیں ہے. ہمیشہ جب صہیونیوں نے ان کو مٹانے کی کوشش کی ہے، شکست پیٹ پھیر کر بھاگے ہیں تمام کے تمام صہیونی، اور اللہ نے ان کو فتح دی. آج وہی قبلہ اول مسجد اقصی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں، کوئی آئے صلاح الدین ایوبی اور مجھے فتح کرائے. یہ 52 ملک آج تک مسجد اقصی کو آزاد نہ کرا سکے، اور اس اکیلے بادشاہ نے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کرا لیا تھا. معلوم یہ ہوا کچھ دشمنان اسلام اسی کام کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو یکجا نہ ہونے دیا جائے. جس دن مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد ہو گیا، اسی دن کایا پلٹ جائے گی. کایا. ان کی تو ایک ہی پالیسی ہے، لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو. مگر یہ ان کی غلطی نہیں ہے. بچھو کا کام کیا ہے؟ بولو. ڈنک مار. سانپ کا کام کیا ہے؟ ڈسنا. بچنا تو ہمیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت دین لے کر آئے تھے، کیا اس کی تعلیمات تھی. آپ شاید جانتے ہیں اور یقیناً جانتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے تھے اس میں جھگڑے کم نہیں تھے. اس میں جھگڑے کم نہیں تھے. اتنے خطرناک جھگڑے تھے کہ آپ تاریخ پڑھیے، آپ کو پتا چل جائے گا. مدینے کے اندر 2 خاندان آباد تھے، اوس اور خزرج. یوں رہتی تھی، یوں ہر وقت جنگیں ہوتی رہتی تھی، لڑائیاں ہوتی رہتی. جس کا موقع لگتا تھا وہی اس کو پٹک دیا کرتا تھا. کبھی سکون نہیں. تاریخ کے اندر لکھا ہے ایک جنگ ہوئی ہے جاہلیت کے زمانے میں جس کا نام ہے حرب بسوس. چالیس سال تک وہ جنگ لڑائی چلتی رہی. 40 سال تک. تعجب سے مت دیکھو، آج ہمارے یہاں بھی مقدمے 40 سال سے چل رہے ہیں اور ابھی تک ختم نہیں ہوئے. بیٹے مقدمہ جاری رکھنا، چھوڑنا مت اسے ہائی کورٹ تک اور سپریم کورٹ تک. کیا کچھ بھی ہو جائے، گھر بک جائے، کچھ بھی ہو جائے. 40 سال تک وہ جنگ چلی، اور آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس کی ابتدا دیکھو اٹھا کر کے، ایک مرغی کا بچہ اس کی ابتدا ہے. ایک صاحب نے اپنے کھیت کا غلہ کاٹا، اس کا ڈھیر لگا دیا. پڑوس